فیکٹ بائی رومی کے معزز دوستوں، میں ہوں نبیل احمد۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، نواسۂ رسول حضرت امام علیہ السلام کو جب یزید کافروں نے شہید کر دیا تو ان کی میت پر گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن جب یزید کافروں نے دوسری دفعہ گھوڑے دوڑانے کا ارادہ کیا تو کیسے شیر نے حضرت امام علیہ السلام کی میت کی حفاظت کی، آئیے جانتے ہیں۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستو، 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں جب حضرت امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فوج یزید نے بے رحمی سے شہید کر دیا تو عمر ابن سعد نے لشکر یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اعلیٰ نسل کے گھوڑے تیار کیے جائیں۔ جب گھوڑے تیار ہو گئے تو عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ اب ان گھوڑوں کو حضرت امام حسین اور ان کی ساتھیوں کی لاشوں پر دوڑایا جائے تاکہ لاشوں کو پامال کیا جائے۔ اس کے بعد فوج یزید نے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ گھوڑے شہداء کی لاشوں پر دوڑائے اور نواسۂ رسول حضرت امام علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کی لاشوں کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا۔ لاشوں کو ایک مرتبہ پامال کرنے کے بعد عمر بن سعد ملعون کے دل کو قرار نہ آیا۔ اس ملعون نے دوبارہ فوج کو حکم دیا کہ ایک مرتبہ پھر سے گھوڑے دوڑائے جائیں۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین ابن علی اور ان کی ساتھیوں کی لاشوں کو پھر سے پامال کیا جائے۔ جب یہ بات حضرت امام علیہ السلام کے گھر تک پہنچی کہ فوج یزید نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور ان کی ساتھیوں کی لاشوں کو پھر سے پامال کرنا چاہتے ہیں تو حضرت امام علیہ السلام کی ایک لونڈی جناب فضا نے حضرت بی بی زینب سے عرض کیا کہ میں ایک بار سمندر میں سفر کر رہی تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر جا پہنچی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس شیر سے کہا، اے ابو الحارث، میں رسول خدا کی کنیز ہوں۔ جب شیر نے یہ سنا تو گھبراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ اس وقت وہ شیر ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے جا کر بتاؤں کہ یہ لوگ نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور ان کی ساتھیوں کی لاشوں کو پھر سے پامال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بی بی زینب نے جناب فضا کو اجازت دے دی اور یہ کنیز اس شیر کے پاس پہنچ گئی اور کہا، اے ابو الحارث۔ یہ بات سن کر شیر نے اپنا سر اٹھایا اور جناب فضا نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور ان کی ساتھیوں کی لاشوں کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر شیر اس جگہ پہنچا جہاں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی میت پڑی تھی۔ میت کے پاس پہنچ کر اس شیر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت امام حسین کی میت کو چھپا لیا۔ اس حیوان نے خون امام حسین سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور زور و قطار روتا رہا۔ جب فوج یزید کے سپاہی دوبارہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر نواسۂ رسول حضرت امام علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں کی میتوں کو گھوڑوں کے سمے سے پامال کرنے کے لیے میتوں کے قریب پہنچے تو فوج یزید نے اس شیر کو دیکھا جو میتوں پر پہرا دے رہا تھا۔ اس شیر کو دیکھ کر یزیدی فوجی ڈر کے مارے بھاگ نکلے اور میتوں کو پامال کرنے میں دوسری مرتبہ کامیاب نہ ہو سکے۔ عمر ابن سعد ملعون نے لشکر سے کہا، یہ شیر ایک فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلاؤ اور واپس لوٹ جاؤ۔ اور اس ملعون نے لشکر کو تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اس شیر کا ذکر کسی سے مت کرنا۔
اس کے بعد سب واپس لوٹ گئے اور اس شیر نے ایک حیوان ہونے کے باوجود شہداء کی میتوں کو پامال ہونے سے بچایا۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی اسلامی ویڈیو۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔